إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. بلا شبہ رات کا قیام نفس کی سختی کو روندتا ہے اور بات کو کیا درست کرتا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا. یقیناً آپ کو دن میں بڑی مصروفیتیں ہیں. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا، اپنے رب کے نام کا، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ. سبحان اللہ. اب ان آیات میں اللہ پاک نے کیا کہا؟ یہ جو کہا کہ علیہ کا قولا ثقیلا، ایک بھاری کلام یعنی قرآن. پھر آگے کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. فرمایا اے میرے حبیب، یہ رات کے وقت سو کر اٹھنا یہ آپ کے نفس کو، آپ کے نفس کی جو سختی ہے اس کو ختم کرتا ہے، روندتا ہے. تو گویا جو صبح کا قیام ہے، جو تہجد کا قیام ہے، جو بیداری ہے اس وقت کی، وہ آپ کے دل کو نرم اور گداز کر دیتی ہے. آپ کے دل کی سخت زمین کو نرمی میں بدل دیتی ہے. کیوں؟ اس وقت کون ہے؟ ایک رب ہے اور ایک بندہ ہے، ایک آپ ہے اور ایک رب کائنات ہے. تو فرمایا کہ جو اس وقت نماز ادا کر لیتا ہے، قیام ادا کر لیتا ہے کہ نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، تو بتائیے کیا وہ اپنے نفس کو کچل نہیں رہا؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کر رہا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. ہاں، سب سے بہترین جہاد ہے، یعنی اپنے نفس کو مار دینا، اپنے نفس کی نہ سننا، رب کائنات کی سننا. رات کا پچھلا پیر ہو، انسان تھکا ہو، نرم بستر ہو، تو نفس تو کہتا ہے آرام کر لے، لیکن رب کائنات کی آواز آتی ہے کہ نہیں، اٹھ تہجد کے لیے قیام کر لے. تو جو بندہ مومن ہے وہ کس چیز کا انتخاب کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کا انتخاب کرتا ہے، اور وہ اپنے نفس کو کچل دیتا ہے کہ نہیں، میرے رب کے ساتھ وہ راز و نیاز کی باتوں کا وقت ہے، میرے رب سے مانگنے کا وقت ہے، مجھے کیوں روکتا ہے؟ تو پیچھے ہٹ، میں اپنے رب کریم کے حضور کھڑا ہوں. تو جو اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، وہی چنیدہ لوگ ہیں، وہی پسندیدہ لوگ. اللہ کریم ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے. پھر اس وقت جو خشوع و خضوع آپ کو نصیب ہوتا ہے وہ عام نمازوں میں نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں، کیونکہ دنیا کی مصروفیتیں ہیں، ادھر کی ٹینشن ادھر کی ٹینشن، وہ بھولی ہوئی چیز یاد آ رہی ہے، وہ بڑے بڑے مسئلے مسائل نماز میں یاد آ رہے ہیں. تو نماز بیچاری بھی کہتی ہے کہ بندے تجھے کیا ہوا ہے؟ سارا کچھ میں جب تیرے قریب آتی ہوں تو تبھی یاد آتا ہے. کیا کریں، ہم کمزور ہیں اور ہمارے نفس ہم پہ غالب ہیں، لیکن تہجد کے وقت میں یہ نفس کچلے جاتے ہیں. تو جو نفس کو کچلنا چاہے وہ تہجد کے وقت قیام ضرور کرے. جو قیام کر لے گا اللہ رب العزت کی رحمت اس کے شامل حال لازمی ہو جائے گی. یہ جو سرکشی ہے نفس کی، یہ میری بہنوں جب تک ہم ختم نہ کریں یہ ختم نہیں ہوتی. آپ کہیں نا کہ ہو جائے گی، نہیں ہوتی جب تک اللہ کریم کی رضا کے مطابق اس کو ہم ڈال نہ لیں. یہ اپنی ضد پہ اور اپنی انا پہ رہتا ہے. آپ کو پتا ہے نفس 3 قسم کے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ کیا ہے؟ ہر وقت برائی پہ اکساتا ہے، ہر وقت برائی کو انسان کی نظر میں خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہی ٹھیک ہے، یہی اچھا ہے. استغفر. دوسرا نفس لوامہ، وہ کہتے ہیں کہ ہاں جو تم کر رہے ہو نا یہی ٹھیک ہے، اس طرف ہی لگے رہو، اس طرف نہ چلنا، یہ رستہ ٹھیک ہے وہ رستہ ٹھیک نہیں ہے. استغفر اللہ. تو کیا کیا اس نے کہ ایک نفس نے ابھارا، دوسرے نفس نے اس کو تقویت دی. یہ 2 نفس ہمیشہ انسان کے خلاف چلتے ہیں اور ایک دشمن کی صورت اس پر ادھر سے حملے کرتے رہتے ہیں. لیکن بندہ مومن نفس مطمئنہ کا حامل اس وقت ہوتا ہے جب وہ تہجد میں قیام میں ہوتا ہے اور قیام تہجد کو اپنی عادت بنا لیتا ہے. جب وہ عادت بنا لیتا ہے تو پھر یہ دونوں نفس دب جاتے ہیں اور نفس مطمئنہ غالب آ جاتا ہے. تو گویا اپنے نفوس پر اور یہ دونوں نفوس پر قابو پانے کا بہترین وقت تہجد کا وقت ہے. فرمایا نا آگے ان لک فی النہار سبحا طویلا. حبیب دن کے وقت تو آپ کو 100 کام ہے، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، اس کی سنی اس کی سنی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نا مزاج بڑا نرم تھا، اور بڑے نرم دل تھے. جس کی بات سنتے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ نرم دل جو ہے نا وہ گرفت میں آ جاتا، رقت طاری ہو جاتی. سرکار دو عالم رو پڑتے. ہائے اتنا نرم دل اللہ پاک نے عطا فرمایا. تاجدار کائنات ہیں، حبیب کبریا ہیں، لیکن نرمی اس قدر ہے کہ جانوروں کی بھی باتیں سنتے ہیں. ہائے نرمی اس قدر ہے
تو وہ ہرنی کہتی ہے اللہ کے نبی میرے بچے بھوکے اور پیاسے اس یہودی نے قید کر رکھے ہیں. آپ نے سنا ہے وہ واقعہ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں کھڑا ہوتا ہوں جاؤ تم اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ. ایسا نرم دل. ایک اونٹ آتا ہے, اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا مالک مجھے کھانے کو کم دیتا ہے اور مجھ پر بوجھ زیادہ لاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اتنا نرم ہے کہ آپ اس کے مالک کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں کیا کرتے ہو, تمہارا اونٹ تمہارے خلاف شکایت کرتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی پرندوں کی بولیاں سن کر ان پر لبیک کہنے والے اتنے نرم مزاج ہیں کہ آپ سے بڑھ کر نرم دل کسی کا کبھی ہوا ہی نہیں. تو میری بہنوں یہ نرم دل کس وقت ہوتا ہے؟ جب تہجد میں بندہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے اور رب کائنات کی چھم چھم رحمت اس پہ برس رہی ہے, اس کے دل کے میل کچیل صاف ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی روح کا جو گندا لباس ہے وہ اتر کر ایک بہت ہی خوبصورت لباس اس کو عطا کیا جاتا ہے. کس وقت میں ہوتا ہے؟ تہجد کے وقت میں ہوتا ہے. جو تبدیلی لباس ہے, روح کے لباس کی تبدیلی, وہ اس وقت ہوتی ہے. تو آؤ اپنی عادت میں شامل کریں کہ ہم نے بھی تہجد کو, قیام کو لازمی کرنا ہے. دیکھیں روزوں میں تو کرتے ہیں نا, تو روزوں کے آگے پیچھے کیوں نہیں بھائی؟ وہ تو وقت زیادہ وقت ہے, روزوں میں تو مشقت زیادہ تھی, اب روزوں کے بعد تو مشقت ہے ہی نہیں. تو پھر اس اپنی عادت کو نہیں چھوڑنا. اللہ رب العزت خود کہتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بندے سے انتہائی, اللہ کہتے ہیں نفرت ہے کہ جو رمضان میں تو تہجد ادا کرتا رہا لیکن بعد رمضان وہ تہجد کا عادی نہ رہا. افسوس, سخت افسوس اس پر کہ جس نے تہجد کو چھوڑ دیا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ خالق کائنات کہہ رہا ہے. اس لیے میری بہنوں اگر ہماری عادت بن چکی ہے تو اس عادت کو ہم نے جاری رکھنا ہے تاکہ اس وقت میں اللہ رب العزت کی مہربانی اور لطف و کرم ہمارے شامل حال ہو جائے. یہ رات کا تیسرا پہر ہر کسی کو نہیں دیا جاتا, پیاروں کو عطا ہوتا ہے. ہر کسی کو قریب نہیں کیا جاتا, پیاروں کو کیا جاتا ہے. ہر کسی کو اتنی اجازت نہیں دی جاتی کہ میری بارگاہ میں آ جا. ہائے ہائے, اجازت انہیں کو ملتی ہے جو اس کے محبوب ہوتے ہیں, جو اس کے محبوب ہوتے ہیں. تو ہم میں سے کیا ہر کوئی نہیں چاہے گا اللہ رب العزت کی قربتیں ہمیں ملے, اس کے ہم محبوب بندیاں بنے ہیں؟ یقیناً چاہیں گے. اس لیے میری بہنوں رات کا جاگنا پہلے لوگوں کا دستور تھا. جتنے لوگ پہلے زمانوں میں رتبے والے, مرتبے والے, درجے والے ہوئے وہ وہی تھے جو تہجد گزار تھے. وہ وہی تھے جو قیام اللیل کیا کرتے تھے. وہ وہی تھے جو آدھی آدھی رات کو اٹھ کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑایا کرتے, رویا کرتے, آہوزاری کیا کرتے, اور رب کائنات اس آہوزاری کے ضمن میں انہیں اپنی قربتیں عطا کرتا چلا جاتا, اپنی مہربانی عطا کرتا چلا جاتا. اس لیے میری بہنوں رات کا وقت انتہائی اہم وقت ہے. یہاں پہ ایک حدیث آ رہی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 اشخاص وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کون مسکراتے ہیں؟ اللہ مسکراتے ہیں. کون؟ وہ کون سے 3 اشخاص ہیں؟ نمبر 1 وہ شخص جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے, اور دوسرا وہ شخص, وہ لوگ جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں. اس لیے جب کبھی کھڑی ہوں نا تو نماز کی صفیں درست کر لیا کریں کہ آپ کو رب دیکھ کر مسکرا رہا ہے, ہنس رہا ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا تیسرا وہ خوش نصیب جو میدان جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرتا ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں, صفوں کو درست کر لو, آج کوئی دشمن بچنے نہ پائے. اللہ, یہ 3 خوش نصیب ہیں کہ جن کو دیکھ کر رب کائنات مسکراتے ہیں. تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ رات کا پچھلا پہر ہو اور اللہ رب العزت ہمیں دیکھ کر مسکرائیں اور ہم ذکر الہی میں وہ رات کا پہر وقف کر دیں, اور صبح شام پھر آگے کیا بتایا اللہ نے, رب المشرق والمغرب لا الہ
इल्ला हुवा फत्ताखिज़ुहु वकीला। यहाँ पे एक पहली आयत वज़्कुर इस्मा रब्बिका, और रब का जिक्र किया कर, उसका नाम लिया कर, वतबत्तल अलैहि तबतीला, और हर किसी से कट कर बस उसी के साथ रिश्ता मोहब्बत इस्तवार कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान ना दुनिया की फिक्र कर, ना औलाद की फिक्र कर, ना अपने अहलो अयाल की फिक्र कर, ना दुनियादारी की फिक्र कर। बंदे सारी फिक्रें छोड़ दे, एक मेरी फिक्र अपना ले। जो मेरी फिक्र अपना लेता है मैं उसकी सारी फिक्रें खत्म कर देता हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। फिर मैं उसकी कोई फिक्र रहने ही नहीं देता। सुभान अल्लाह, उसके सारे काम मैं अपने जिम्मे ले लेता हूँ। तो फरमाया कट कर उसी के हो जाओ, उसी के बन जाओ। वो कौन? रब्बुल मशरिकी वल मगरिब, जो मालिक है शर्को गरब का। ला इलाहा इल्ला हुवा, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फत्ताखिज़ुहु वकीला, तो उसी को पर अपना कारसाज बना लो, उसी को अपना वसीला पकड़ लो, उसी के सामने खड़े हो जाओ, उसी से अर्जें करो, उसी से दरख्वास्त करो, उसी से रिक्वेस्ट करो। मेरी बहनों, जब अर्जी बड़े प्यार से की जाती है ना, तो दुनिया का भी बड़ा सख्त से सख्त दिल इंसान उस अर्जी को मान लेता है। तो वो तो रब की जात है, उसके सामने आप प्यार और मोहब्बत के साथ दो जुमले ही कह लें, खुदा की कसम वो गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? हदीस में आता है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल ला ज़म्बुल लहू, कि जिसने गुनाहों से तौबा कर ली ऐसे ही है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही न था। और एक हदीस में आता है कि जब बंदा मोमिन गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह खालिक़े कायनात उसके गुनाहों की जगह नेकियां लिख देते हैं। कितना करीम है रब, कितना रहीम है। अल्लाह अकबर। फिर आगे क्या फरमाया? वस्बिर अला मा यक़ूलूना वाजुरहुम हजरन जमीला, और सब्र कीजिए इनकी दिल आज़ारियों पर जो आपसे वो कहते हैं। वआहजुरहुम, और इनसे अलग हो जाइए। हिजरन जमीला, बड़ी खूबसूरती के साथ अलग हो जाओ। हाय, किसको हुक्म दे रहा है? अल्लाह। किसे दे रहा है? आका अलैहिस्सलाम। कुफार इधर से आते, हुजूर पर तानाज़नी करते, हुजूर को कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, वो गाली गलोच करता, कोई बुरा भला कहता, कोई कहता तेरी तो नस्ल ही कोई नहीं, तू तो मिटने वाला है, अस्तगफिरुल्लाह, तेरा तो कोई नाम लेने वाला ही नहीं होगा क्योंकि तेरी औलादे नरीना नहीं है। कोई कहता तू तो जादूगर है, कोई कहता ये कुरान तो तुमने खुद बनाया है। आका अलैहिस्सलाम की दाएं बाएं से ये बदबख्त, ये कुफार दिल आज़ारियाँ करते, और ये दिल आज़ारियाँ आज भी जारी हैं। हमारे अंदर भी बदबख्तों का एक ऐसा फ़िरका है जो कहता है हुजूर ये नहीं, हुजूर वो नहीं, हुजूर यूं नहीं, हुजूर ऐसे नहीं, हुजूर वैसे नहीं। नहीं नहीं, खुदा की कसम, हुजूर आज भी वही हैं जो कल थे, हुजूर जो आज है क़यामत तक सल्लल्लाहु। आप बैठी है ना महफिल में, आप में से हर चेहरे को मेरे आका पहचान रहे हैं। सुभान अल्लाह। और मजे की बात